نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شارٹ کلپ صبح مارننگ میں شیئر کیا تھا یوٹیوب پہ، اسلام اور ایمان۔ تو کچھ دنوں پہلے یہ پڑھا میں نے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 جو ہے وہ نظروں سے گزری، اس کی ٹرانسلیشن پڑھی تو ایک دم وہ ذہن جو ہے نا وہ جیسے حیران ہو گیا، جیسے کومے میں بندہ کچھ ٹائم کے لیے چلا جاتا ہے کہ یہ کیا۔ اس میں رب کریم فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اس کا پورا مفہوم بتاتا ہوں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 نکالیں قرآن کریم میں، اس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں۔ میں مفہوم آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ بدوی جو تھے نا، عربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے۔ پھر رب کریم کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ جواب دیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو تم دائرہ اسلام میں آئے ہو، ابھی تو جسٹ اونلی قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، آگے مرحلے اور بھی ہیں۔ ان مرحلوں کو طے کرو گے، خود کو لے کے آؤ گے تزکیے میں اور محنت میں، کوشش میں، ایمان کی طرف پھر بڑھو گے تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو تب سے میرے دل و دماغ میں یہی بات سرکولیٹ کر رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اسلام کلمہ حق پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی چیز آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ کلمہ حق پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو ساتھ میں اپنا جو ہے جو ایشیا میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تو کیا تقریباً ہر جگہ ہی ہمیں جو مسلم گھروں میں جو پیدا ہوتے ہیں انہوں تو ایک وراثتی طور پہ، موروثی طور پہ، جیسے کوئی فیملی ان کو مل گئی، زبان مل گئی، کنٹری مل گئی، جائیداد مل گئی، تو ویسے ہی ان کو مل گیا ہمیں دین اسلام۔ تو جیسی ہماری حالتیں ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عنایت کر دیا دین حق اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم کہیں اور ریلیجن میں بھی ہوتے تو ہم نے تو اتنا زحمت کرنی نہیں تھی، اتنی انویسٹیگیشن کرنی نہیں تھی، ہم نے تو اس پہ ریسرچ آؤٹ نہیں کرنا تھا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ہم نے تو بس جیسا معاملہ تھا ویسے ہی چلتے چلاتے رہنا تھا۔ تو اب آتا ہوں پوائنٹ پہ کہ اس کا میرے ذہن میں آیا کہ اسی طرح اسلام قبول کرنے والے ہو گئے مسلمان، ایمان میں جو ہے نا اعلیٰ درجے یا اس میں محنت کرنے والے، نفس کو مارنے والے، تزکیہ کرنے والے، وہ ہو گئے پھر مومنین۔ تو یہ ہے ساری کیٹیگری، یہ ہے دائرہ سارا۔ تو بات اس پہ ہوگی ذرا اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 18 دفعہ ڈفرنٹ اس کے جو ہے فرق ان کا واضح کیا گیا ہے ہمارے لیے، تو اس پہ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور ویسے تو ہمیں کتابوں میں ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی ملتا ہے بہت کچھ سننے کو، لیکن میرا میسیج تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اس کا کچھ افیکٹو ہو، کچھ ہم اس میں سوچ لیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کیا اور فقط سمپل بس جی مسلمان ہو گئے اور ایزی ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اب کیا کریں، باقی دنیا دارہ جو ہے نا وہ کرو دبا کے، باقی چلتا رہے گا سارا کام۔ اور جو ہے باقی مولویوں کا کام ہے کچھ
اور جو صوفی کوئی علماء کوئی درباروں درگاہوں والے ہیں وہ سارا وہ یہ کرتے رہیں تو عملے معاملات کو دیکھتے رہیں تو ہمیں تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اور مطلب یہ کہ ہم لوگ دینی معاملات اور سارے یہ مسئلے مسائل سنتے ہیں، پتہ ہے، نالج ہے، تقریباً زیادہ نہیں ہے، 100 میں سے کچھ 10% 20% ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی علم والے ہیں اور ہمیں سارا ہی پتہ ہے کہ ایسے کیا ہوتا ہے، ایسے کرنے سے ایسے کیا ہوگا، کون سے معاملات کیسے ہیں، اختلافی مسائل کون سے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بحث و مباحثے میں ہم سب سے آگے۔ تو اس میں اسلام کا جو لمیٹیشن یا جو دائرہ جتنا ہے ایمان سے پہلے، مطلب لمیٹیشن جو ہے اسلام کی، وہ اسی میں ہم بہت زیادہ 90% سے زیادہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ہم اس میں فال کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے معاملات، ہمارے کام، ہمارے ایکٹیویٹیز، ہماری سرگرمیاں، ہماری کہانیاں، ہمارے سارے چکر، یہ سارے سمپل ہے کہ اسلام ہمیں مل گیا، پیدا ہوئے، اذان ہو گئی، کان میں دے دی، بس ٹھیک ہے، پتہ چلا، ہوش سنبھالا، معاملات دیکھے، اچھا ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایسے ہے ویسے ہے، ضروری کام، ضروری رسم و رواج وہ کرو، اور ڈیپلی جو ہے دل میں اپنے جو معاملات ہیں، ٹھوس معاملات، فزیکلی، کاروبار میں، لین دین میں، بات میں، وعدوں کو پورا کرنے میں، تجارت میں، جو بھی ہے نا سارے معاملات، اس میں ہم نے اپنے ایک معاملات بنائے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں ہم نے کچھ پڑھنا ہے، بچوں کو کچھ بتانا ہے، اور ایکٹیویٹی اور ہماری سرگرمیاں اور ہماری کہانیاں اور ہمارے ڈرامے کچھ اور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جسٹ اسلام کو قبول کر لیا، اور ساتھ ہی ہمیں ہماری سوسائٹی سے ایک پراپر ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور کہ ٹھیک ہے جی، اب ہو گئے، سارا غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور ٹھیک ہے، اور فوت ہوئے، موت کا کیا پتہ، عارضی زندگی ہے، ڈیتھ ہو گئی، چلیں جی، سفر ہو گیا، رخت سفر باندھو، اگلی دنیا میں گیا فلاں آدمی، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور اس کو دفناؤ، دعائیں کرو، اور سارا جو ہے نا اس پہ کچھ جو بھی کرو، معاملات سارے کر کے نپٹاؤ، اور بس گمان کرو، سوچو کہ بس ٹھیک ہے، یہ جنت میں چلے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارا تو پروٹوکول ہی ہو رہا ہے، ہمارا تو معاملات ہی ہو رہے۔ یہی معاملات تھے جب دین اسلام، دین حق کا آغاز تھا، تو اسرائیلی یہودی وہ جو ہے نا وہ خود کو بڑے لاڈلے، انوکھے اور بڑا کوئی الگ ہی مخلوق سمجھتے تھے، اور دین میں اپنی مرضیوں سے ترامیم اور تبدیلیاں اور مرضیاں اور سارے شوق وہ پورے کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ جیسے اللہ پہ احسان کر رہے ہوں کہ لو جی ہم تو، ہمارا تو معاملہ یہ ہے، کیونکہ ان کے ہی سارے ایک نسل میں، خاندان میں جو ہے نا کافی انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، تو اسی لیے ان کا بھی ذرا موڈ اور سٹائل اور ایٹیچیوڈ اور تکبرانہ معاملات سارے ان کے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو پھر بھی ان کا یہی تھا، پتہ تھا ان کو کہ یہ حق ہے، یہ سچا نبی ہے، اور اس میں، لیکن وہ اپنی اسی ضد میں، حسد میں اور اسی جلن میں انہوں نے مخالفتیں کیں، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بات آ گئی ہم امت مسلمہ کی، کہ ہم جو ہے جو ایک مردہ حالت میں، پوزیشن میں ہم سوئے ہوئے ہیں بڑے ہی مزے سے، تو ہم کب جو ہے نا خود کو ایمان کے جو ہے ایمان کا ذائقہ چکھیں گے، ایمان کے نور سے اپنے دلوں کو، دماغوں کو، اپنی سوچوں کو، خیالات کو، اور کیسے اس کو ہم منور و روشن کریں گے۔ تو اسی میں جو ہے تھا، یہ پڑھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اسلام کا دائرہ ہے ایک انٹری، اور آگے ایمان کا جو ہے نا خصوصی جو معاملات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم میں ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ آیات میں جو ہے اللہ رب العزت نے
بڑا کلیئر اور واضح فرمایا ہے کہ یہ جو ہیں صرف اسلام پہ اکتفا کرنے والے مسلمان ہو گئے اور بس ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آگے آخرت میں، حشر میں، قبر میں ان کا کوئی اس طرح سے حصہ نہیں ہے، ان کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں۔ اور جو ہمیں ہمارے سوسائٹی سے، معاشرے سے، مولویوں سے جو چیزیں ملتی ہیں کہ لیں جی کوئی بات نہیں، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، ایسے کر کے ایسے کرو تو سب معاف، یہ وہی ہے بشیرہ و نذیرہ والا معاملہ کہ بشارتیں اور جو ہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں، رحمتیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ ثانیہ فرمائے، رحمتیں فرمائے اور ہمارے گناہوں پہ، ہمارے جتنی سستیاں کوتاہیاں ہیں اس پہ پردہ فرما کے اپنا فضل فرمائے۔ لیکن ساتھ جو لفظ نذیرہ کا ہے، ساتھ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، وہاں پہ جبار، قہار بھی ہے، تو اس کو ہم نظر انداز کریں گے۔ وہاں جب ہماری پکڑ ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اسی میں جو ہے نذیرہ پر جو ہے وہ میں زیادہ فوکس کروں گا، کرتا رہوں گا اور چلتا رہے گا، اور ضرورت بھی ہے اسی کی آج ہم جگہ جگہ پہ، ہر فیلڈ میں، ہر سیکٹر میں ہماری حالت ناساز ہے۔ کوئی بھی ادر کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ اوپر ہیں۔ ہم انہی ملاوٹوں میں، دو نمبریوں میں، جھوٹ میں، غیبت، چغلی، ہر طرح کا عیب جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ظالموں پہ ظالم ہی حکمران، وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ظالموں پہ ظالموں کو جو ہے نا وہ میں مقرر فرماتا ہوں۔ چھوٹا جو ہے چور، اس پہ بڑے ڈاکو، بڑے چور، چھوٹے ظالموں پہ، چھوٹے بے ایمانوں پہ، ملاوٹ کرنے والوں پہ، ان پہ بڑے جو ہیں وہ ڈاکو، چور، جو لوٹنے والے۔ تو اس پہ مزید بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میں سمجھ کے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔